بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 اسلامیات لازمی کے مضمون کا 8واں لیکچر قرآن پاک آخری اہم کتاب سے متعلق ہے۔ قرآن عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا مادہ یا روٹ کاف را حمزہ ہے۔ اسی سے لفظ قرات بنتا ہے، جس کے معنی پڑھنا یا ریڈنگ ہے۔ گرامر میں لفظ قرآن اسم تفضیل ہے، جس کے معنی ہے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ عربی لغت میں لفظ قرآن کی ایک روٹ یا مادہ کاف را نون بھی ہے، جس کے معنی جمع کرنا۔ یہ معنی اخذ کیے جائیں تو مراد ہے کہ دنیاوی اور دینوی اولین و آخرین تمام علوم قرآن پاک میں جمع کر دیے گئے ہیں، اس لیے اس کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن رکھا ہے۔ درجہ بالا دونوں معنی قرآن حکیم پر صادق آتے ہیں۔ آخری الہامی کلام قرآن پاک کا نام اللہ تعالیٰ نے خود تجویز کیا ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں متعدد آیات کے اندر ہوا ہے۔ یہ پیشین گوئی بھی تھی کہ قیامت تک یہ کتاب قائم دائم رہے گی اور سب سے زیادہ پڑھی جائے گی۔ حافظ قرآن مرد اور عورتیں اسے سینوں میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ پھر قرآن پاک کتابی شکل میں ہر لمحہ تیار کیے جا رہے ہوتے ہیں تمام دنیا میں۔ تیسرے طریقے کے مطابق آج کی سائنسی ترقی کے ذریعے چھوٹی سی چپ میں قرآن پاک ریکارڈ کیا جا چکا ہے۔ ان تینوں طریقوں کے ذریعے قرآن پاک دنیا میں ہر جگہ موجود ہے، اور قرآن پاک کی سورہ ہجر آیت نمبر 1 میں فرمان الہی ہے الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ ترجمہ: یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی، یعنی یہ کتاب حق اور ہدایت حق کی وضاحت کرتے ہوئے لوگوں کے لیے ہدایت کے راستے ممتاز کرتی جاتی ہے۔ قرآن پاک کے مطالعے سے قرآن پاک کے 55 نام آیات قرآنیہ سے معلوم ہوئے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: الکتاب، الفرقان، الذکر، التنزیل، البرہان، البیان، النور، المحیمن، الشفاء، العلم۔ قرآن مجید کے کچھ صفاتی نام بھی ہیں، مثلا الکریم، حکیم، مجید، مبارک، مبین، اعلیٰ، عظیم، مطہر، متشابہ وغیرہ۔ قرآن پاک کی تلاوت کے آداب کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا قرآن پاک کے مصنف یعنی رائٹر اللہ تعالیٰ ہیں، اس لیے اس کی تلاوت کی شرائط یا آداب وہی ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے مقرر ہیں۔ قرآن پاک کو پڑھنے سے پہلے جسم، لباس اور جگہ صاف ہونا ضروری ہے، اور جو قرآن پاک کو ہاتھ میں پکڑ کر پڑھ رہا ہو اس کے لیے وضو بھی لازماً کرنا ضروری ہے۔ اگر زبانی قرآن پاک کی آیات یا الفاظ کو دہرایا جا رہا ہو تو وضو ضروری نہیں۔ قرآن پاک کی چند مخصوص اصطلاحات ہیں یا ٹرمینالوجی ہیں جو صرف قرآن کے لیے مخصوص ہیں، کسی اور کتاب کے لیے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ ایک لفظ ہے آیت، اس کے معنی نشانی کے ہیں، یعنی دائرے کا نشان جو ایک جملے یا فقرے کے مکمل ہونے پر لگایا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر 6666 آیات ہیں۔ اس کے بعد رکوع ہے، اس کے معنی پیراگراف کے ہیں،
جس کے اندر کچھ آیات ہوتی ہیں۔ قرآن پاک میں 540 رکوع ہیں۔ اگلی اصطلاح قرآنی ہے سورت۔ سورت کے لغوی معنی ہیں شہر، پناہ یا فصیل۔ چند رکوع سے مل کر ایک سورت مکمل ہوتی ہے اور ہر سورت الگ الگ مضامین کا مکمل احاطہ کیے ہوئے ہوتی ہے جو اسے دیگر سورتوں سے ممتاز کرتی ہے۔ قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں۔ اس کے بعد قرآن پاک کی منازل ہے۔ یہ منزل کی جمع ہے، یعنی ایک فاصلہ طے کر لینا۔ چند صورتوں پر مشتمل ایک منزل ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی 114 صورتوں کو 7 منازل میں رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے قرآن پاک کے سپارے یا پارے۔ ان کی واحد ہے سپارہ یا پارہ۔ قرآن پاک کے 30 سپارے ہیں، یعنی حصے۔ قرآن پاک کے 30 مین حصے ہیں۔ مکی اور مدنی صورتوں کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ مکی صورتیں انہیں کہا جاتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مدینہ منورہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ دور 13 سالہ نبوت کے دور پر پھیلا ہوا ہے۔ اس دور میں سب سے پہلے جو آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی وہ ہیں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں غور و فکر کے لیے موجود تھے اور فرشتہ جبرائیل سورہ الق کی پہلی 5 آیات لے کر آئے۔ بعد میں وقتاً فوقتاً 13 سالہ مکی دور میں 86 صورتیں نازل ہوئیں جن کے مضامین عقائد، ایمان، دنیا اور آخرت اور اس کی حقیقت اور تزکیہ نفس وغیرہ تھے، اور لوگوں کو یا ایھا الناس کہہ کر پکارا گیا ہے۔ یہ صورتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، جبکہ مدنی صورتیں انہیں کہا جاتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد اتری۔ ان کی تعداد 28 ہے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ صورتیں لمبی لمبی ہیں، ان کی آیات زیادہ ہیں۔ ان کے مضامین معاشرتی زندگی، عبادات، ارکان اسلام سے متعلق اور دیگر دنیاوی امور سے متعلق ہیں۔ عملی زندگی سے ان کا تعلق۔ ان صورتوں کا دور نزول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک تقریباً 10 سال پر محیط ہے۔ عام طور پر ان صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ کے ساتھ مخاطب کیا گیا ہے۔ اس طرح قرآن پاک کا دور نزول 23 سال پر محیط ہے۔ قرآن پاک کی خصوصیات یا فضائل جو اسے پاک، اس کے علاوہ قدیم الہامی کتابوں اور اس وقت موجود دنیا کی تمام کتب سے ممیز اور ممتاز کرتی ہیں، وہ فضیلتیں دراصل یہ ہیں جن کا ہم جائزہ لینے لگے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی خصوصیت یا فضیلت جو اس کتاب مبارکہ کی ہے وہ ہے اس کا محفوظ ہونا۔ قرآن پاک کو نازل ہوئے تقریباً 1450 سال ہو چکے ہیں۔ تب سے اب تک دنیا میں بے شمار انقلابات رونما ہوئے، لیکن قرآن پاک ایک محفوظ کتاب چلی آ رہی ہے۔ اس پاک کتاب کا ہر قسم کے تغیر و تبدل سے محفوظ ہونا ایک معجزہ ہے، کیونکہ گزشتہ کتابیں تغیر اور تبدل سے محفوظ نہیں رہ سکی۔ اصل میں انہیں محفوظ کرنے میں اللہ تعالیٰ کی منشا اور خواہش شامل نہیں تھی، جبکہ قرآن پاک کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لے لی ہے، اس لیے یہ قیامت تک محفوظ اور محمود رہے گی۔ اس کی خبر خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورہ ہجر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ترجمہ، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک کی دوسری خصوصیت یا فضیلت ہے عالمگیر کتاب ہونا۔
तमाम आसमानी किताबें अपने मखसूस इलाके और कौम की रहनुमाई के लिए नाजिल की गई। कुरान पाक नज़ूल के वक्त से लेकर क़यामत तक के लिए तमाम दुनिया और अक़वाम के लिए नाजिल किया गया है। इसलिए कुरान मजीद के अलावा किसी आसमानी किताब ने खुद अपने आलमगीर होने का दावा नहीं किया। कुरान पाक सूरह तकवीर में फरमाने इलाही है, इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। तर्जुमा, ये किताब तमाम जहानों के लिए नसीहत है। कुरान पाक की तीसरी खसूसियत या फजीलत है जिंदा और तरक्की याफ्ता जुबान। कुरान मजीद अरबी जुबान में नाजिल हुआ। ये एक जदीद और जिंदा जुबान है जो मुसलसल तरक्की की मनाजिल तय कर रही है। आज भी 20 से ज्यादा ममालिक की कौमी जुबान अरबी है। इसके अलावा बाकी तमाम दुनिया के ममालिक में रहने वाले मुसलमान इस्लामी तालीमात, इबादात और रोजमर्रा की गुफ्तगू में अरबी जुबान को इस्तेमाल करते हैं और इससे वाकफियत रखते हैं। यही वजह है कि ये दुनिया की बड़ी जुबानों में से शुमार होती है, जबकि मंशा इलाही की वजह से गुज़श्ता इल्हामी किताबों की जुबानें मुर्दा हो चुकी हैं, जैसे इब्रानी, सासानी, कदीम फारसी और कदीम संस्कृत वगैरह। कुरान पाक की चौथी खसूसियत या फजीलत है जामे तालीमात। कुरान पाक ऐसा इल्हामी नुस्खा हदायत है जिसमें तमाम दुनिया के इंसानों की रहनुमाई के लिए तमाम पहलुओं पर बात की गई है। यही वजह है कि दुनिया क़यामत तक जितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन हर दौर में ऐसा ही महसूस होगा कि कुरान आज के मसाइल और मामलात का हल बयान कर रहा है, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले के दौर से लेकर क़यामत के बाद के दौर तक की मुकम्मल तालीमात भी फराहम करता है। जबकि दीगर इल्हामी कुतुब अपने अपने दौर के लोगों की रहनुमाई करती थी। कोई किताब सिर्फ कवानीन, कोई सिर्फ दुआएं या कोई सिर्फ अखलाकी हदायत फराहम करती थी, जबकि कुरान पाक अखलाक, मुआशरत, मईशत, सियासत, तमद्दुन, नसीहत, इबरत, दुआएं, अंजाम, इन सब शोबों से आगाही पेश करता है। सूरह अल अनाम में फरमाने इलाही है, मा फर्रतना फिल किताबी मिन शैइन। तर्जुमा, हमने इस किताब में बयान करने से कोई चीज नहीं छोड़ी। कुरान पाक की पांचवी खसूसियत या फजीलत है असर आफरीनी। कुरान पाक अपने अंदर एक पुरकशिश तासीर रखता है। कोई सुनने और पढ़ने वाला इसके रूहानी और इल्मी असरात से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु तलावत कुरान सुनने की बरकत की वजह से ही ईमान लेकर आए थे। यही वजह है कि मुखालिफिन इस्लाम लोगों को रोकते कि कुरान से दूर रहो वरना तुम मुसलमान हो जाओगे, लेकिन जैसे हदायत रब्बानी मिल जाए वो कुरान पाक की तरफ खींचा चला जाता है। इरशाद बारी ताला है, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्माउ लिहाज़ल कुरान। तर्जुमा, और काफिरों ने कहा इस कुरान को ना सुना करो। सूरह हश्र में फरमाने लाई है, तर्जुमा, अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर उतारते तो उसे अल्लाह के खौफ से फट के गिरा हुआ देखते। अरब के बड़े बड़े अदीब, शायर और जुबानदान इस बात से आजिज आ गए थे कि इस इल्हामी कलाम की नकल करते। बिलाशुबा कुरान पाक दिलों और दिमागों को मुसख्खर करने वाला कलाम है। कुरान पाक की छठी खसूसियत या फजीलत है आसमानी इल्म अदब का बेहतरीन शाहकार होना। जब कोई इंसान अदब तख्लीक करता है तो अपनी तरफ से उसे बेहतरीन से बेहतरीन बनाता है, लेकिन अगर इंसानों के दरमियान मुकाबला किया जाए तो दुनिया इंसानी तख्लीकी अदब से भरी पड़ी है और मुकाबले में किसी एक को आप मुकम्मल होने का दर्जा नहीं दे सकते। और अगर इन सब किताबों का पहाड़ बना दिया जाए तो अदबी तख्लीक के शाहकारों में से सबसे ऊपर कुरान पाक होगा। कुरान पाक का अंदाज़े गुफ्तगू इंसानी नफ्सियात, हालात और वाक़यात को
مد نظر رکھ کر تخلیق کیا گیا ہے۔ جو مثالیں، استعارے، تشبیہیں استعمال کی گئی ہیں وہ لکھنے والے کی ذات کا آپ تعارف ہے، اور وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ۔ فصاحت اور بلاغت طرح کی بندش ایسی ہیں کہ بات بھی ہو جائے اور قرات کے حسن کو قائم بھی رکھا جائے۔ سننے اور بولنے میں خوبصورتی رکھی گئی ہے۔ الفاظ کا وزن آخری حرف کا ایک جیسے آنا غیر معمولی ربط ہے، اور یہ کتاب جمالیت کی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ سورہ رحمان اس کی بہترین مثال ہے۔ قرآن پاک کی ساتویں خصوصیت یا فضیلت ہے اعجاز قرآن۔ اس سے مراد ہے کہ اس کی نقل تیار کرنے کے لیے انسانی صلاحیتیں عاجز اور بے بس ہیں۔ اس کا اعلان آغاز قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے کر دیا تھا۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ترجمہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہاں انسانوں کو کہا گیا ہے کہ شک ہے تو مقابلہ کرو۔ دراصل اس پاک کتاب میں دعوے کے ساتھ دلائل بھی پیش کیے گئے ہیں تاکہ ابہام کو دور کر دیا جائے۔ پھر مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن پاک میں فاتو بے صورت میں مثلہ کہ ترجمہ اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ قرآن نے ہی پھر سورہ بنی اسرائیل میں اس دعوے کا جواب دیا۔ ترجمہ کہہ دیں کہ اگر جن و انس جمع ہو جائیں اور کوشش کریں کہ اس قرآن کی مثل بنا لائیں تو وہ ہرگز مثل نہ بنا سکیں گے، ہاں وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ دراصل کوئی بشر کلام الہی کے مقابلے کی تاب ہی نہیں رکھتا۔ قرآن پاک کی 8ویں خصوصیت یا فضیلت ہے پہلی کتابوں کی مصدق یا محمد۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، ترجمہ اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے۔ قرآن پاک اعلان کرتا ہے کہ تمام گزشتہ کتابیں بھی اسی ایک کائنات کے خالق اور مالک کی طرف سے تھی جس نے آخری الہامی کتاب قرآن پاک بھیجی ہے۔ سب کتب پر ایمان لانا عظمت انسانی ہے، لیکن اتباع متروک ہے۔ اتباع اور پیروی صرف قرآن پاک کی کرنی ہے۔ یہی نسخہ ہدایت قیامت تک کے لیے قابل عمل ہے۔ اس کے آ جانے کے بعد کسی دوسری کتاب کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ الحمدللہ۔ قرآن پاک کی 9ویں خصوصیت یا فضیلت ہے قرآن پاک آسان ترین شریعت ہے۔ قرآن پاک نے کسی خاص لبادہ، رنگ ڈھنگ یا انداز کو اسلام کا نام نہیں دیا۔ دنیا کی تمام تہذیبوں کو بنیادی اخلاقیات فاضلہ اور رذیلہ کے ذریعے آسان شریعت فراہم کی ہے۔ جہاں چاہے دنیا میں نماز پڑھ لیں، ساری دنیا کی پاک جگہ مسجد ہے۔ اپنا رزق حلال زکوٰۃ کے ذریعے غریبوں میں بانٹیں، معاشرتی حلال و حرام میں فرق رکھیں۔ قرآن پاک مسلمانوں کو ایک امہ کہتا ہے اور ان کے لیے آسانیاں فراہم کرتا ہے، نہ کہ تنگی۔ سورہ لیل میں فرمایا گیا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ترجمہ اس کو ہم نے آسان راستے کے لیے سہولت دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسا دین لے کر آیا ہوں جو ایک اللہ سے تعلق پیدا کرتا ہے، اس میں تنگی نہیں ہے، سہل اور روشن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن عظیم کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا